کی جو نشانیاں، سنیے، قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی، قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی، ان اول ما یرفع عن ھذہ الامہ، اس امت سے، ہمارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، ان اول ما یرفع عن ھذہ الامہ الحیاء والامانۃ، وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی۔ شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی، حیا کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ آج کل بھابھی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کہ ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے؟ جس دیور کو بھابھی کے لیے موت کہا گیا ہو، اور وہی بھابھی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیہ چک جاتی ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پہ بیٹھ کر مالدہ اور فرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو، اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا پڑے گا، یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابھی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ دونوں مجرم ہیں، اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو؟ سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے، اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے، آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہوگا، ایک ہی پلیٹ میں، ایک ہی تھالی میں، جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو، تو سالی کو مالدہ، کلکتہ اور کلیہ چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو، تو ہوٹلوں پہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے۔ اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی۔ اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن ھذہ الامۃ الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم میں سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی۔ آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے۔ آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے
ہوئے باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ, ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ, اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں, حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا. اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں, حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا. اوہ میرے نوجوان ساتھیوں, آئے معظم پور کے لوگوں, آئے اس گاؤں میں رہنے والوں, آئے بنگال سے جڑنے والوں, سنو, حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں, گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں, گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں. اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے. حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا, اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں. لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے. حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا, اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے, اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے. اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں, اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں. پہلے آواز دیتے تھے, اپنا نام بتاتے تھے, سب کچھ کہتے تھے, اس کے بعد میرے پاس آتے تھے. اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے, اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے. حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں, اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو, میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں, میں غیر نہیں ہوں. تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے. تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا, تب انہوں نے چین کی سانس لی. میرے بھائیوں, حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا, اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں. اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. غور کیجئے اس جملوں پر, حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں. آج ان کی جرات و بہادری دیکھو, جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں, جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہے, جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے, جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں. ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں, حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں. جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہیں تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا, کہا کہ اب کوئی بات نہیں, اب شک میرا دور ہو گیا ہے. ذرا تصور کیجیے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے. میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں. ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں. ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے, آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے, سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے. اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی, لیکن اس نے کہا نہیں, ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں, ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. ذرا تصور کریے آپ, یہ کیا چیز تھی, یہ کون سا جذبہ تھا. اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان. اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد, اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے. میری بہنوں برا مت ماننا, اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے,
النساء حبالۃ الشیطان، عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. نہیں، تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے، ساری عورتیں اس میں شامل ہیں. کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے. تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے. غور کرو، یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے، شیطان کی رسی کا ہے، وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے. اب دونوں کے فرق کو سمجھو. کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال، لیصید بها الرجال. شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں، اور شیطان اسی جال کو ڈال کر، اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے. شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے، اسی جال کو پھینکتا ہے، اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ چیز چیخ چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے، اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور نہیں مانتے ہو تو سنو، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے، امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے، آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے، عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ، آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے، جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا، عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو، یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے، صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا، آگے آگے نہیں. سنو، یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی، اپنی طرف تمہیں بلائیں گی، اپنی طرف تمہیں مائل کریں گی، میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں، تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے، کئی مہینوں سے تم اپنے گھر نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو، کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے، اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں، ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں ایسا
ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے، میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے پیچھے چلوں گا، اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی۔ تمہارے قرآن کا حکم ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آئے محمد کے ساتھیو تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو۔ تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا، کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا، سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی، یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے، ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے، ان کی خوبصورتی چمکنے لگی، ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں، اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی۔ لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے، قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، سلو ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں۔ ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا، کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا۔ لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی، ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے، ہماری باڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے، جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی۔ اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں، ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں، ہم ان کی شریک حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے۔ وہ اپنی چادریں اوڑھ کر اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہیں اے عمر کے ساتھیو، اے عمر کے ساتھیو، اے امیر المومنین کے ساتھیو، اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو۔ ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا، لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے، تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے، وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے۔ اے محمد کے ساتھیو، مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو، ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا، آئے میری بہنوں، تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے، اب تم اپنی بستی میں رکی رہو، ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے، ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ ہاں ہاں، اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا، اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا، اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجیے آپ، یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے اور یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے، نہیں، تم تو وہ ہو۔ یقین مانیے، اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے۔ ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی ہے اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت پھر لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی۔ ماں ڈرو نہیں، ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ماں کود جانا، چھلانگ لگا دینا۔ جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی، ماں کو بھی جلا دیا گیا، بچی کو بھی جلا دیا گیا۔ اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے، اس کے سامنے نبرد آزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسما بنتی ہے، اور وہ اسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی۔ غور کرو، جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، بلایا اسما کو، بلاؤ۔ 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ۔ وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی، صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی، لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی، اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا، کھڑی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کی بوڑھی ہے، ایک بھی دانت نہیں گرائے، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے، پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ حجاج نے پوچھا آئے اسما، میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار، لیکن تو نہیں مانی، تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تیر سینے پہ لگتا ہے
لگنے دے, تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا. دیکھ اپنے بیٹے کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے. یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا, کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے. کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا. حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں. آئے اسما جا رہی ہے تو جا اپنے بیٹے کے, یہ بیٹے کی گردن اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی, جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے, لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا. تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں, اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے, اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں. حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے, اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے, اور تیری بدقسمتی کیا جو تو رو رہی ہے. اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد, جان چھیننے کے بعد, اس کے جسم کو, اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد, سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے. آئے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے, وہ تو زندہ ہے. میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن, ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے, ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے. اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے. آئے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے. اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے, 1000 بیٹے بھی ہوتے, تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی. میرے بھائیوں جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے, لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے. ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے, اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے. میرے بھائیوں عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں, کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں, کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں. اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں, ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے پھائے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی. عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی. ہاں بعض عورتیں تو ایسی بھی تھیں جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی اے اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے, ہم بعد میں, اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے. یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, یہ جہاد میں جاتے ہیں, پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں, یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے. اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں, ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے. عورتوں کا جذبہ دیکھو, عورتیں آتی ہیں اور اجازت مانگ رہی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی, تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو, اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو, تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو, ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے. اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر, عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں, کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں. اس عورت کو دیکھو, اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے, ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال, کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے, یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے. غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ. ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال. ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے, ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر.
जैसे अबू जहल घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, घोड़ा दौड़ाते हुए आता है, ऊपर वाले बच्चे ने देखा कि बिल्कुल करीब आ गया है, बांस की तरह झपटा ऊपर से छलांग लगाता है और अबू जहल के घोड़े पर गिरकर अबू जहल को नीचे गिरा देता है। जैसे अबू जहल को नीचे गिराता है, 9 साल का बच्चा उसकी गर्दन पर तलवार मारता है और अबू जहल की गर्दन को काट देता है। मेरे भाइयों, पूरी गर्दन अलग नहीं करता है और पेट पर वार करता है, गर्दन पे तलवार चलाता है। अबू जहल बिल्कुल मरने के करीब है। मुआविज कहता है कि अबू जहल को मैंने कत्ल किया, मुआविज कहता है कि इसको मैंने मारा। वहां चंद साहबा खड़े थे, कह रहे हैं कि क्यों लड़ते हो, तुमने कूद कर इसको गिराया, इसने तलवार चलाई, अगर तुमने न गिराया होता तो ये कैसे मारता, लिहाजा तुम दोनों ने इसके मारने में मदद की है, लिहाजा तुम दोनों ने मारा है। क्यों लड़ते हो भाई, भाई आपस में क्यों लड़ते हो? अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना। तूने बच्चे भी पैदा किए तो इतने बहादुर कि जब तक कयामत ना आ जाए इन बच्चों की बहादुरी को लोग सलाम करते रहेंगे। गौर कीजिए, ये इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली एक औरत थी। माँ एक, बाप दो, एक बाप से एक बच्चा पैदा हुआ, बाप का इंतकाल हो गया, माँ ने इद्दत गुजारी, फिर दूसरी शादी की, दूसरे बाप से दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लेकिन इन दोनों भाइयों की मोहब्बत देखो, एक की उम्र 7, एक की उम्र 9 साल। अफरा तेरी किस्मत का क्या कहना, तूने बच्चे भी जने तो इतने बहादुर। अबू जहल कुरैश के सरदार का कत्ल किया तो उमर ने नहीं किया, हमजा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, इन बहादुरों के हाथों नहीं मारा गया। मारा भी गया अबू जहल तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। इसलिए मरते वक्त वो कह रहा था, मेरी बदकिस्मती कितनी है, मेरी बदकिस्मती देखो, मैं कुरैश का जितना बहादुर सरदार हूं, मारा भी जा रहा हूं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के हाथों। मोहम्मद ने इन बच्चों को इतना बहादुर बना दिया तो जवानों का हाल क्या होगा। मेरे भाइयों, इन बहादुर बच्चों को जन्म देने वाली भी एक औरत थी। औरत के कारनामों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये वही खंसा थी, ये वही खंसा थी जो हालत कुफ्र में अपने भाई जब उनको कत्ल कर दिया गया तो रोती थी, अपने भाई सखर की याद में रोती थी। और जब भी सूरज निकलता था और बिस्तर पे सोने जाती थी तो रोती थी, कहती थी युज़क्किरुनी तुलू शम्सी सखरा अज़कुरुहु लिकुल्लि गुरूब शम्सिन। ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मत निकला कर। ऐ सूरज तू पूरब से क्यों निकलता है, ईस्ट से क्यों चमकता है, मत निकला कर। जब तू निकलता है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आ जाती है। ऐ रात तू क्यों आती है, ऐ सूरज तू क्यों छिप जाता है, ऐ रात तू क्यों आती है। जब भी तू आती है तो मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। गौर करो, जो औरत खंसा अपने दोनों भाइयों की याद में रोती हो और इतना रोती हो कि हर सुबह ये कहती हो, ऐ सूरज तू क्यों निकलता है, मेरे भाई की याद दिला देता है। और रात में सोती है बिस्तर पे तो कहती है, रात तू क्यों आती है, मुझे मेरे भाई सखर की याद आती है। जो काफिर थी अभी अपने भाइयों की मौत नहीं भूल पाई, लेकिन जब सन 8 हिजरी में मुसलमान होती है, इस्लाम लाती है और उसके 8 साल के बाद 16 हिजरी में जब जंग होती है कादसिया, तो उसमें अपने चारों बेटों को भेजती है, कहती है कि उमर के इस्लाम का झंडा नीचे नहीं आने पाए। आए मेरे बेटों, जिस तरीके से तुम्हारी माँ एक है, उसी तरीके से तुम्हारा बाप भी एक है। अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की है, यानी मैंने किसी दूसरे मर्द का चेहरा नहीं देखा है। आए मेरे बेटो, इस दुनिया में नहीं तो जन्नत में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। चारों बेटों को मैदान जंग में भेज दिया और एक एक करके चारों बेटे कादसिया की जंग में शहीद कर दिए गए। एक शख्स आता है और कहता है, आए खंसा, तेरे चारों बेटे मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। वही चारों बेटे कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटे ही सहारा होते हैं और आसरा होते हैं। इन चारों बेटों को के इंतकाल की और उनकी शहादत की खबर सुनती है, जो अपने भाई की मौत को नहीं भुला सकी हालत कुफ्र में, जो अपने भाइयों की मौत को रोजाना याद करती थी। लेकिन आज जब वो 4 बेटों की शहादत की खबर सुनती है तो आसमान पे नजरें डालती है और कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लज़ी शर्रफनी बिक़त्लिहिम, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे सरफराज किया है, मुझे मेरे बेटों की शहादत से मुझे खुश किया है। अपने चारों बेटों की बहादुरी की मौत पर, उनकी शहादत पर हंसती है, मुस्कुराती है। इन बच्चों की शहादत पर खुश होने वाली भी एक औरत है। अगर औरत शैतान का जाल है, जब वो मर्दों के लिए फितना बन जाए तो शैतान का जाल है, लेकिन जब वो औरत अपने बच्चों के अंदर ऐसी बहादुरी और जुर्रत पैदा कर दे तो एक शेरनी है, वो बहादुर है, ईमान की दौलत उसके अंदर आ जाती है। तो मेरे भाइयों, ये एक औरत ही है जिसने अपने बेटों की शहादत पर फख्र महसूस किया है। इन बहादुर बच्चों को पैदा करने वाली भी एक औरत है। उस औरत को देखो, दीनारिया, जिसका बाप मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया, जिसका भाई भी है ओहद के मैदान में शहीद कर दिया गया, जिसका बेटा, बाप, भाई सब मैदान जंग में और शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। एक एक आता गया और कहता गया, तेरा बाप मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा भाई मैदान जंग में कत्ल हो गया, तेरा बेटा मैदान जंग में कत्ल हो गया, और लास्ट में कहा कि तेरा शौहर भी मैदान जंग में कत्ल हो गया। चीख कर कहती है कि मुझे मेरे शौहर के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि आयशा का शौहर कैसा है, मुझे ये बताओ, मुझे मेरे बाप के बारे में मत बताओ, मुझे ये बताओ कि फातिमा का बाप कैसा है। जब चारों शहादतें हो गई तो नजरें आसमान पर डाल के कहती है, इलाहुल आलमीन, जो कुछ था तेरी राह में कुर्बान कर दिया, कल जब तू इनको जन्नत में दाखिल करे तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है, अल्लाह इनके साथ मुझे भी जन्नत दे देना, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ खोया है। अपने शौहर, अपने बाप, अपने भाई और बेटे, इनकी शहादत पर घबराती नहीं है और ये कह रही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं, मुझे चल के दिखा, जब मेरे बाप को कुछ नहीं, मेरा बाप शहीद, मेरा बेटा शहीद, मेरा भाई शहीद, मेरा शौहर शहीद, और तू कह रहा नबी को कुछ नहीं हुआ, मुझे शक्ल दिखा। उस नौजवान ने कहा, माँ आ मेरे घोड़े पर बैठ। उसने घोड़े पे बिठाया, खेमे पे ले गया और उसने पर्दा हटाया, देख मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है। उसने उस चांद से चेहरे को देखा, जिस चेहरे को देखकर कभी हस्सान इब्ने साबित ने कहा था, वो अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमला मिनका लम तलिद निसा। ऐसा खूबसूरत बेटा, ऐसा हसीन बेटा, वो अहसना मिनका लम तरा कत्तु आईनी, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं, और ऐसा खूबसूरत बेटा मैं आज तक दुनिया की किसी औरत ने पैदा ही नहीं किया जैसे मोहम्मद है। उस चेहरे को देखकर कभी हस्सान ने कहा था, उस चेहरे पे नजर पड़ती है, बाप का गम भूल गई, बेटे का गम भूल गई, भाई का गम भूल गई, पति का गम भूल गई, और चीख कर कहती है, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आज मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई मोहम्मद, तेरा चेहरा देखकर मैं बाप का गम भूल गई, मैं शौहर का गम भूल गई, मैं भाई का गम भूल गई, मैं सबका गम भूल गई। ये औरत भी थी, ये औरत, मेरी माँ बहनों, इन औरतों पर दुनिया फख्र कर रही है। तुम्हारे नंगेपन और बेहुदापन पे कौन फख्र करेगा? तुम ये मजाक उड़ता रहेगा, एहतिजाज होते रहेंगे और जुलूस होते रहेंगे, ये सब अपना काम होता रहेगा। अब जिंदगी चंद दिनों की रह गई है, कुछ बनकर दिखा दो, कुछ साबित करके दिखा दो। अगर दुश्मन हिजाब को उतरवाने के चक्कर में पीछे पड़े हुए हैं, तुम अपने अमल से हिजाब की हिफाजत करके दिखा दो, तब तो माना जाएगा कि तुम इस्लाम की शेरनी हो, इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाह रही हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि जब जब दुश्मन हमारे किसी अमल पर कीचड़ उछाले, हमें उस अमल में आगे बढ़ जाना चाहिए, हमें उस अमल को और करके मजबूती के साथ दिखाना चाहिए कि हम अमल के किरदार के नमूने में आए और हमारा अमल देखकर दुनिया खुद ब खुद मजबूर होती जाए कि इनको समझाना बेकार है, ये लोग दीन से समझौता नहीं कर सकते हैं, ये लोग इस्लाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। मेरी माँ बहनों, जितना हिजाब का मजाक उड़ाया जाए उतना ही तुम हिजाब करके दिखा दो, ताकि दुश्मन ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमने बेकार हिजाब का मसला उठाया। अभी तो हम चंद लड़कियों से हिजाब उतरवाना चाहते थे, अब तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हिजाब के अंदर आ गई। तो ये चीज आएगी तो तुम्हारी हिफाजत भी होगी और दुश्मन भी समझने पर मजबूर हो जाएगा कि अब इनसे झगड़ना अच्छा नहीं है, अब इनके मुंह लगना अच्छा नहीं है। मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं, क्योंकि अब कल भी प्रोग्राम है और फिर 2 दिन लखीपुर में है, फिर 2 दिन श्री रामपुर में है, तो इसलिए
ہمیں تو لگاتار پروگرام ہونے شروع ہے اور لگاتار ہے. یقین مانیے ہمارے اتر پردیش میں لوگ اب شک میں پڑ گئے کہ مولانا کہیں آپ نے کوئی دوسرا گھر تو نہیں بنا لیا بنگال میں. یہاں تک کہنے لگے، طنز بھی مارنے لگے ہمارے اوپر کی، جب بھی کہاں ہے بنگال، فون آتا بنگال. ارے مولانا ہمیں کچھ دال میں کالا لگتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے بنگال میں کوئی دوسرا گھر بنا لیا ہو. اس طریقے کی باتیں، یعنی بنگال والوں سے ہمیں انسیت ملا، پیار ملی، محبت ملی. ہم چاہتے کہ برقرار رہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردوں میں بھی اسلام کی خوبیاں پیدا فرما دے اور اسلام کے اندر ان کو پورا داخل فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا